السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو ہمارے ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ وضو کرنا، وضو کر کے قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤں کہ جو وضو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، قرآن کے لیے شرط نہیں۔ قرآن کے لیے پاک صاف ہونا شرط ہے، یعنی انسان کی پاکی حاصل ہونا شرط ہے، وضو شرط نہیں ہے۔ کیونکہ جب حافظ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بشر انسانی کے تحت 24 گھنٹے وضو میں رہنا ایک جو ہے نا ناممکن بات ہے۔ تو اسی طرح علماء کرام جو ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ہر وقت۔ تو پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، جو لڑکیاں قرآن پاک جن کو حیض آتا ہے، جو جوان بچیاں ہیں، بالغ ہو چکی ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی حیض کے دنوں میں۔ اس میں بہت زیادہ علماء کرام کا اختلاف ہے، وہ نہیں پڑھ سکتی، واقعی ہی وہ تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کے لیے بہترین یہ حل ہے کہ جو علماء کرام ہیں، جو معلمہ ہے، جو پڑھا رہی ہے اور جو طالب علم ہے، طلبہ ہے، پڑھ رہی ہیں، وہ صرف اپنی پڑھائی تک، پڑھانے تک اور پڑھنے تک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صاف کپڑا لے کے پینسل یوز کر لیں یا جس طرح بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو چھو نہیں سکتے۔ اب اتنے دن کلاس کو چھوڑنا بھی ناممکن ہوتا ہے، کلاس میں اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ صاف رومال، صاف کپڑا ٹیبل پہ سامنے رکھ کے پینسل وغیرہ سے یوز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی کہ خود پاک صاف ہونا ضروری ہے، اگر پاک صاف نہیں ہے، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو صاف کپڑے سے ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اس کو پینسل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس جگہ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے جس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں، قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ہماری پڑھنے سے بھی پہلے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ قرآن پاک کو پڑھنے لگے ہیں، اپنے اوپر ایسی ہیبت طاری کریں، اپنے اوپر یہ خوف الہی اتنا زیادہ ہو کہ ایک دفعہ اپنی روح کے اندر قرآن کو اتارنا ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کو تو ہم کھول رہے ہیں، لیکن ہماری سوچ و بچار میں دنیا کے ڈھیر سارے مسائل موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایک پارہ پڑھیں، ہم 2 پارے پڑھیں، لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہم قرآن پاک کو بند کرتے ہیں، وہی ہماری زبانیں اگلتی ہیں، وہی ہمارے دل، ہمارے ہاتھ پاؤں وہی کام کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم صرف زبان سے زبانی قرآن پاک پڑھتے ہیں، کلامی قرآن پاک پڑھتے ہیں، قولی طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن میرا قرآن پاک پڑھانے کا آپ کے لیے میں دوبارہ اور بار بار یہ ہی ریپیٹ کروں گی کہ قرآن پاک کو دل سے پڑھیں۔ قرآن پاک کو ایسے اہل قرآن ایسے بنے کہ جب اہل قرآن بندہ بنتا ہے تو قرآن پاک اس بندے کے اندر سے ایسی بیماریاں روحانی نکال کے گرا دیتا ہے جو اہل قرآن کی شان نہیں ہوتی۔ تو آئیں آج عہد کریں کہ ہم نے اہل قرآن بننا ہے، ہم نے قولی قرآن نہیں پڑھنا، یہ آسمانی کتاب ہم نے اپنی روحوں کے اندر ایسے داخل کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر سے مسلمانیت اور ہمارے اندر سے ہمارا وہ ایمان بنے جو صحابہ اکرام کا ایمان بنا تھا، وہ ایمان بنے جس ایمان سے کہ مسلمان بندہ جہاں بھی ہو، کافر اتنے میلوں ان سے ڈرتے تھے، وہ ایمان بنانا ہے ہم نے۔ وہ ایمان بنانا ہے کہ ایک گلی سے عمر فاروق گزرے اور شیطان اپنا رستہ بدل لے، اور آج یہ قرآن پاک پڑھ کے بھی، پڑھا کے بھی خود شیطان بنے ہوئے۔
صرف کیوں نہیں کہ ہماری روحوں میں نہیں گزرا، ہماری روحوں کے اندر نہیں اترا، ہمارے دلوں کے اندر قرآن نہیں اترا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایسے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن جن کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو آئیں آج ہم یہ عہد کریں کہ جو قرآن ہم پڑھیں گے ہم اپنی روح سے پڑھیں گے، دل میں اتاریں گے۔ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، کیا ہے؟ لیکن مرد بھی کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ اب دونوں باتوں میں سے بات کون سی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب حمزہ شروع میں عربی میں آ جاتا ہے تو یہ صیغہ مذکر مؤنث کے لیے یکساں ہو جاتا ہے۔ مذکر بھی کہہ سکتا ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، عورت بھی کہہ سکتی ہے میں پناہ مانگتی ہوں۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، من سے شیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، شیطان رجیم مردود کے شر سے۔ آج پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری جگہ پہ ہمیں یہ سکھایا بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پناہ مانگنی ہے شیطان سے۔ جیسے ہم واش روم میں جاتے وقت کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح ہم ڈھیر ساری بچوں کو دم کرتے وقت ایسے کلمات کہتے ہیں، یا اسی طرح قرآن پڑھتے وقت ہم یہ کہ شیطان سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ تو اب ہم اللہ کی پناہ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کائنات میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی مد مقابل کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کی پناہ میں آیا جائے۔ یہ صرف اور صرف لائق کس کی ہے؟ انسانوں میں بھی اتنی ہی طاقت ہے، کیونکہ انسان بھی جو جس سے مانگا جائے وہ اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ بندہ کسی کے گھر کوئی چیز لینے جاتا ہے تو اس کے گھر موجود ہوگی وہ تو آپ کو دے گا، اگر اس کے پاس آپ گاڑی لینے چلے گئے ہیں تو اس کے پاس تو موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، آپ گاڑی کہاں سے لیں گے؟ تو اس لیے اگر ہم پناہ لینے گئے ہیں تو وہ انسان ہمارے جیسا ہے، جن میں اتنی طاقت ہے، وہ پناہ کیسے دے گا؟ تو کائنات میں ہم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہمیں اللہ کے سوا کوئی اور نہ طاقت والا ملا ہے اور نہ اتنی صفات والا ملا ہے۔ اس لیے ہم نے ذاتی صفاتی اور ساری اختیارات کے حوالے سے دیکھ کے ہم نے پناہ کس کی لی؟ اس اللہ پاک کی۔ جب ہم نے پناہ لی تو اس کے علاوہ ہم کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے شیطان کے شر سے، ہم محفوظ ہو گئے، اور پھر ہماری توجہ کس کی طرف ہوگی؟ صرف اور صرف قرآن کی طرف ہوگی۔ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، من سے شیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ با کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھ، بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، با ساتھ، اسمی اسم نام، باللہ بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتی ہوں من الشیطان الرجیم اللہ کے شیطان مردود کے شر سے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام کرنے سے پہلے کیا پڑھتے؟ بسم اللہ، مطلب کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، سواری پر چڑھتے وقت بسم اللہ۔ تو اسی طرح یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع، ہر کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ کام کو شروع کرنا ہے، کام کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کی یاد بھی ہوگی۔ جب آپ بار بار ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے تو یہ تھوڑا سا یہ سوچیں، اللہ پھر تم ایک بندے کیسے بھلا سکتا ہے کہ جب تمہاری ہر بات میں، تمہارے ہر قول میں، تمہارے ہر فعل میں اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو پھر جیسے بندہ روٹی عورت پکا رہی تو کہتی ہے بسم اللہ، تب
دماغ پہ ڈالتی ہے بسم اللہ، بچوں کو دیتی کھانا بسم اللہ، خاوند کو دیتی کہتی بسم اللہ، اچھا کام ہے نا، ماں کو کھانا دیا کہا بسم اللہ۔ اس طرح اگر پانی پینا لگا تو اگر بندہ گلاس پکڑ کے کہہ دیتا ہے بسم اللہ، پکڑاتے وقت کہہ دیتا ہے بسم اللہ، تو ہر اچھا کام کرتے وقت کیا ملا ہے ہمیں کہ قرآن پاک میں پڑھتے وقت ہم نے کیا پڑھی ہے؟ بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کے نام کی اتنی برکت ہے کہ اس کے لیے ایک پورا